یہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت کی میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ، اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا پسند کریں گے، اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے؟ دیکھیے احمد منصور صاحب، میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی، یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل، کیا ہے اس کے محرکات، کیا ہیں اس کی، مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں، ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں۔ ان مائی انڈرسٹینڈنگ آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ، دس از آل ایبسلیوٹلی بیس لیس اسپیکولیشن، اینڈ اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے، جتنا کم ڈسکس کیا جائے، اتنا ہمارے ملک میں مفاد میں بہتر ہے۔ جنرل صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ 2021 میں سول ملٹری ریلیشن کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا، افغانستان میں وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو اس سے ماضی میں تھی کہ سپر پاورز اس کو چھوڑ کر چلی گئیں، اب وہی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی دنیا کو وہاں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا، جو افغانستان کی جو ملٹری تھی اس کے لیے ان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ افغانستان کی ملٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جا سکے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ، اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، پاپولیشن گروتھ ہے، ایگریکلچر ہے، ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے اتنا آپ اس کو اندر کھینچ رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں۔ میرا نام پرویز شوکت ہے، نام میں ڈیلی جنگ سے وابستہ ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دہشت گردی کے خاتمے، ملک میں استحکام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تحاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دیں، ان کے ساتھیوں نے بھی۔ کیا اس کے اعتراف میں 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے، مزید توسیع کا امکان ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی وفود سے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، امریکن سے ملاقاتیں، ہمیں فیٹف سے نکلنے کے کتنے امکانات؟ دیکھیے، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگین ایسی بیس لیس اسپیکولیشنز میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو۔ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس طرح کی بات چیت، اس طرح کی قیاس آرائیوں میں مت انوالو ہوں، اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا دیں۔ فیٹف کے لحاظ سے آئی تھنک بڑا کمپریہنسو بریفنگ جب یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں منسٹری آف فائنانس نے دی تھی۔ جو پاکستان کا کام ہے، جو پاکستان نے جو پوائنٹس کور کرنے تھے، الحمدللہ وہ سارے ہو چکے ہیں، اینڈ ہوپ فلی آنے والے وقت میں ہوپ فلی وی ول بی گیٹنگ آؤٹ آف دس لسٹ انشاءاللہ۔ سر، تھوڑی دیر پہلے اکنامک سچویشن کی بات ہوئی، معاشی صورتحال جو ملک کی ہے اس میں ڈیفنس بھی ہے، عوام بھی ہے، تو پاک فوج کا ڈائریکٹ تعلق عوام سے بھی ہے سر۔ کیا پاک فوج کی نظر ہے جو مہنگائی ہے ملک میں اور جو لوگ فیس کر رہے ہیں مہنگائی کو، جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس پہ کوئی نظر ہے سر آرمی کی، اور کوئی گورنمنٹ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کس پہلے سے کوئی؟ دیکھیے، بات چیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے، فوج تو اپنا
ऑब्वियसली हम अपना डिफेंस बजट के मुताबिक उस रिमेनिंग विद इन दैट करते हैं, बट अवाम, पाक फ़ौज भी अवाम से ही है, और पाक फ़ौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज़ खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है, तो बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। और एंड उसके ऊपर जहाँ पे, जिस फोरम पे जिस तरह की असिस्टेंस फ़ौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफ़र की जाती है, और उसके अंदर जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनके हवाले से बाज़ अनासिर जिस किस्म का मज़मूम प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहते हैं, वो यकीनन पाक फ़ौज के लिए भी एक बड़ी डिस्टर्बिंग बात है। इस हवाले से आप बताइए कि क्या किया जा सकता है, क्या वो कौन से अनासिर हैं, क्या वो अंदरूनी अनासिर हैं, बैरूनी अनासिर हैं, और उनको इस किस्म के प्रोपेगेंडे से रोकने के लिए क्या हो सकता है? पाक फ़ौज इस सिलसिले में जो है वो क्या अपना किरदार अदा कर सकती है? प्रोपेगेंडा के बारे में जिस तरह मैंने कहा, ऑब्वियसली इसका सद्देबाब करने के लिए मुल्की सतह पर, इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, हर सतह पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, और कानून के दायरे में रहते हुए कुछ ऐसे लॉज़, कुछ ऐसी रेगुलेशंस की भी शायद ज़रूरत है जिसके तहत इस प्रोपेगेंडा को टारगेट किया जा सके, और जो लोग इस प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे के दार तक पहुंचाया जा सके, उन पे कानून की गिरफ्त मजबूत हो सके। इस मद में हुकूमत पाकिस्तान कई इक़दाम कर रही है। एक्चुअली ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला भी नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, वो जैसे कहते हैं कि वी लिव इन द पोस्ट ट्रुथ एरा। सो झूठ और हाफ ट्रुथ्स, 5% फैक्ट, 95% स्पिन, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ के हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी बगैर किसी तस्दीक के वो मैसेज या वो चीज़ आगे चला देते हैं। सो द बेस्ट वन कैन डू इज़, पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे इसको रोकने की ज़रूरत है, और उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर लॉज विच नीड टू बी इनेक्टेड ताकि ऐसे लोगों को एग्जाम्पल बनाया जा सके।